أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، خداوند عالم کے فضل و کرم سے درس کا سلسلہ ماہ رمضان مبارک میں جاری ہے، اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور ہم سب کو توفیق دے نیک عمل انجام دینے کی، تلاوت قرآن کے ساتھ ہم سب کو توفیق دے علم حاصل کرنے کی، علم کے ساتھ خداوند عالم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آپ سب بھی جب اس درس کو سنیں تو لازمی طور پر اپنے اوپر یہ فرض کر لیجئے کہ ہمیں نیک کام میں ساتھ دینا ہے، اور نیکی کی ابتدا گھر سے کریے۔ آپ اپنے گھر میں اس کلپ کو شیئر کریے، لوگوں کو دعوت دیجیے درس میں آنے کی، درس کو سننے کی، ثواب جاریہ انشاءاللہ سمجھ کر کے یہ کام کار خیر ہے، اور خداوند عالم ہم سب کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، کس نیت کی بنیاد پر، کس نیت کی بنا پر ہم نے یہ عمل انجام دیا۔ تو آپ سب اس کار خیر میں شامل رہیے، اور پروردگار عالم سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل قلیل پر اجر کثیر عطا کرے انشاءاللہ۔ درس کے جانب آتے ہیں۔ آج کے درس میں ہم پروردگار عالم سے کچھ چیزیں طلب کریں گے، مثلاً جیسے آج کی دعا میں اگر ہم تھوڑے سے الفاظ دعا کے یہاں پر کوٹ کریں کہ ہم جو درس دینا چاہ رہے ہیں وہ ہے نیکیوں سے محبت اور گناہوں سے نفرت، اسی پر ہمارا درس انشاءاللہ رہے گا، نیکیوں سے محبت، گناہوں سے نفرت۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ماہ رمضان المبارک یہ بہترین مہینہ ہے کہ جب ہم خداوند عالم سے دعا مانگیں۔ کیا دعا مانگیں پروردگار عالم سے؟ ہم خدا سے دعا مانگیں کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اے میرے مالک، اے مجھے خلق کرنے والے، اے ہم سب کو پیدا کرنے والے، آج کے دن نیکی کو میرے لیے پسندیدہ فرما، اور فسق و فجور اور گناہ کو ناپسندیدہ قرار دے۔ آج کے دن میں اپنے غضب اور جہنم کی آگ کو مجھ پر حرام کر دے، یعنی خداوند عالم سے ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ اے میرے پروردگارا، تو آج کے دن نیکی کو میرے لیے پسندیدہ فرما دے۔ نیکی سے مراد کیا ہے؟ نیکی سے مراد یہ ہے کہ ہمیں حسن عمل انجام دینا ہے۔ نیکی سے مراد ہے حسن عمل۔ اچھا، حسن عمل کیسے پیدا ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ جب انسان فطری طور پر اچھائیوں سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کو دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ بار الہ کہ پروردگارا یہ کہے کہ اے میرے اللہ، خدایا نیکیوں کو میرے لیے محبوب اور پسندیدہ قرار دے۔ سوال یہ ہے کہ انسان فطری طور پر جب اچھائیوں سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ اپنے رب سے یہ دعا کیوں کر رہا ہے کہ پروردگارا، اے میرے مالک، اے میرے بار الہ، اے میرے خدا، نیکیوں کو میرے لیے محبوب اور پسندیدہ قرار دے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح انسان بعض اوقات
शराब को समंदर समझकर आगे बढ़ता चला जाता है, इसी तरह कभी कभी इंसान बुराइयों को नेकी समझकर उसकी तरफ आगे बढ़ता चला जाता है। और ये गलत फहमी रहती है, जिस तरह ये शराब को हम समंदर समझ करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसी तरह कभी कभी हम बुराई को नेकी समझ करके अपने कदम को आगे बढ़ा लेते हैं। और नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि हमारा अमाल ख़राब हो जाता है, हमारा अमल गंदा हो जाता है, हमें नेकी के बजाय बुराई की तरफ हम आगे बढ़ जाते हैं, जिसे हम कार्य सवाब समझ करके अंजाम दे रहे हैं। दरअसल ये क्या था? ये हमारी हकीकतों की बिना पर, यानी हमें इस गुनाह की हकीकत का अंदाज़ा नहीं था कि हम आहिस्ता आहिस्ता हमारे कदम गुनाह के जानिब उड़ते जा रहे हैं। कभी ऐसा भी मुमकिन है कि इंसान नेकी को नेकी जानकर भी उस नेक अमल के अंजाम देने की फजीलत और सवाब को जानते हुए भी इसके करीब नहीं जाता है। यानी कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जानते हैं कि इल्म हासिल करना ये एक नेकी का काम है, गुनाहों से बचाना ये नेक अमल है, हमें अपने अहलो अयाल के साथ अच्छा अखलाक, बेहतरीन अखलाक से पेश आना ये नेक अमल है। लेकिन ये सब जानते हुए भी हमारे कदम इसके जानिब नहीं उठते हैं, हम इससे करीब नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हम इसके फजीलत और सवाब से नाआशना है, हम इस सवाब से बेखबर हैं। अगर बाखबर होते तो यकीनन हमारा कदम नेकी के जानिब उठ जाता। इसीलिए फरमाया कि इंसान का दिल गुनाहों और दुनिया की मोहब्बत की वजह से इस कदर स्याह हो जाता है कि इस पर किसी अच्छी बात या अच्छे अमल का असर नहीं होता और इसके दिल से नेकियों की मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। देखें, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान का दिल गुनाहों और दुनिया की मोहब्बत की वजह से इस कदर स्याह हो जाता है, इस कदर ब्लैक हो जाता है। यानी गुनाह, हम अगर कोई गुनाह अंजाम दे, मैं हमेशा पिछले दर्स में ये बोलती चली आई हूँ कि अपने आप को छोटे छोटे गुनाहों से बचाइए। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी का कत्ल करेंगे तो हम मुजरिम होंगे, उसके बाद हमें गुनहगार कहा जाएगा। नहीं, हमने झूठ बोला, मजाक में बोला या बच्चों को सताया, वालिदैन की अताअत नहीं की, नाफरमानी की, उनका दिल दुखाया, बड़ों का एहतराम नहीं किया, या हमने रोज़ा रख करके हर वो अमल अंजाम दिया कि जिससे रोज़ा रखने से हमें मना किया गया था कि आप इस अमल को अंजाम नहीं दीजिएगा, क्योंकि रोज़ा सिर्फ फ़कत भूख और प्यास का नाम नहीं है। तो हमारे दिल, जब हम कोई गुनाह अंजाम देते हैं, गुनाह के जानिब आगे बढ़ते हैं और हम तौबा नहीं करते, तो हमारे दिल पर एक ब्लैक डॉट्स बन जाते हैं। जब हम उस गुनाह के जानिब मुतवज्जे नहीं होते हैं, हम सोचते हैं ये तो छोटा सा गुनाह है, मसलन मजाक में झूठ बोल दिया, ये छोटा सा गुनाह है, किसी के नकल उतार ली या किसी का मजाक उड़ा लिया या किसी की बेहतरामी कर दी, तो हम सोचते हैं ये सब छोटे छोटे से गुनाह है। दरअसल यही छोटे छोटे से गुनाह जब हम कतरा कतरा करके इकट्ठा करते हैं तो ये एक समंदर के मानिंद बन जाता है। जब छोटे छोटे डॉट्स दिल पर आने लगते हैं, स्याह धब्बे पड़ने लगते हैं और हम उस जानिब मुतवज्जे नहीं होते हैं, तो इसका असर क्या होता है? असर ये होता है कि हमारे दिल में बजाए नूर के वो स्याही आ जाती है, फिर अच्छे अमल का असर भी हमारे ऊपर नहीं होता है। जैसा कि रवायतों में एक वाक़या है, मुख्तसर सा है लेकिन हमारे लिए नसीहत आमेज़ है। तारीख़ में एक वाक़या नक़ल हुआ है, अब्दुल मलिक बिन मरवान अपनी खिलाफत से पहले हमेशा मस्जिद में इबादत और तिलावत कुरान में मशगूल रहा करते थे। इस अमल की बिना पर तारीख़ में इन्हें मस्जिद का कबूतर के नाम से याद किया जाता था। ये कौन है? अब्दुल मलिक बिन मरवान।
خلافت سے پہلے ان کا معمور کیا تھا؟ مسجد میں عبادت، تلاوت قرآن میں مشغول رہنا۔ اتنی عبادت، اتنی تلاوت قرآن کرتے تھے کہ انہیں مسجد کے کبوتر کا لقب مل گیا تھا، لوگ اس نام سے انہیں یاد کرتے تھے۔ مگر جیسے ہی باپ کی موت ہوئی اور اپنی خلافت کی خبر سنا، یعنی باپ کا انتقال ہوا، تو باپ کی جگہ پر عبد الملک بن مروان، یعنی مروان کا انتقال ہوا تو عبد الملک ان کی خلافت پر آیا، اور جب اسے یہ تخت خلافت ملا تو یہ خبر سنتے ہی اس نے قرآن کو یہ کہہ کر کے بند کر دیا کہ اب تیرا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اب میں خلیفہ بن گیا۔ اور تمام جو امام جمعہ تھے ان دور کے، ان سب کو یہ حکم دیا کہ آج کے بعد سے کوئی نماز جمعہ کے خطبوں میں زہد اور تقوی کی دعوت نہ دے، اور اپنے بارے میں کہتا تھا کہ اب میں ایسا ہو گیا ہوں کہ کوئی نیکی کرتا ہوں تو خوشی نہیں ہوتی ہے، اور برائی انجام دیتا ہوں، برائی انجام دیتے ہوئے بھی میرا دل غم زدہ نہیں ہوتا۔ یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جب تلاوت قرآن اور عبادت الہی انجام دیتے تھے تو ایک نیک انسان تھے، لیکن جب اس سے اپنے منہ کو پھیرا، ایک کیا کہتے ہیں، طاقت ملی، ایک قوت آ گئی، خلافت آ گئی، ایک اقتدار مل گیا، ایک منصب مل گیا، ایک عہدہ ان کے پاس آ گیا، اور جب یہ عہدہ یا بلندی ملی تو قرآن کو یہ کہہ کر کے ٹھکرا دیا، بند کر دیا کہ اب تجھ سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ خود کہتا ہے کہ اب میں جب کوئی گناہ انجام دیتا ہوں تو میں اس گناہ پر پشیمان نہیں ہوتا، مجھے انسلٹ فیل نہیں ہوتا ہے، میں اس پر شرمندہ نہیں ہوتا ہوں، اور جب میں نیکی کرتا ہوں تو مجھے کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دل سیاہ ہو چکا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ احدیت میں یہی گزارش ہے، یہی دعا ہے کہ خدایا نیکیوں کو ہمارے لیے پسندیدہ فرما اور برائی کو ناپسند قرار دے۔ اور یقیناً اگر ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں سچے دل سے دعا کریں کہ ہر وہ نیکی جو خدا کو پسند ہو، ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم خدا کے پسندیدہ عمل کو انجام دیں، اس کی پسند کو ہی اپنی پسند بنائیں، اور ہم اس کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنائیں۔ پھر ہم قرآن کریم میں جب اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں، نیکی اور احسان، تو ہم نیکی اور احسان کو اگر قرآن کے آئینے میں دیکھیں تو خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ بے شک اللہ عدل اور نیکی کا حکم دیتا ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ بات قابل توجہ ہے کہ احسان اور عدل میں فرق ہے۔ احسان نیکی کو کہتے ہیں، عدل میں فرق ہے۔ عدل ظلم کے مقابل میں ہے، ظلم کیا ہے؟ عدل کے برعکس ہوتا ہے، یعنی ہر چیز کا اس کے مناسب جگہ پر قرار دینا، یعنی ہر چیز کو اس کا اپنا حق دینا ہی عدل ہے، یعنی جو جس کا مقام ہے اسے وہ مقام عطا کیا جائے، تو یہ ہے عدل، انصاف کرنا۔ لیکن نیکی اور عدل میں فرق ہے، مگر احسان اور نیکی عدل سے برتر ہے۔ احسان اور نیکی کا مطلب صرف دوسروں کے حقوق کی رعایت کرنا ہی نہیں، بلکہ اپنے وجود کو دوسرے کے حق میں سراپا خیر برکت قرار دینا، ان کی خطاؤں سے بھی درگزر کرنا اور انہیں بخش دینا، بخشش سے کام لینا، چونکہ اللہ جو ہے وہ نیکی کو پسند کرتا ہے۔
جس طرح سے پروردگار عالم سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری نیکیوں کو پسند کرے اور اللہ ہمیں عدل کے ساتھ میں ہمارے ساتھ انصاف کرے، تو ہمیں بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں لوگوں کے ساتھ احسان یعنی نیکی کرنا ہے۔ اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے، اگر کوئی خطا ہو جائے لوگوں سے، تو ہمیں اپنے دل کو کشادہ کرنا ہے، اس کی خطا کو معاف کرنا ہے، اس کی غلطی کو معاف کر دینا ہے، جیسے ہم خدا سے امید لگاتے ہیں کہ خدا ہماری خطا کو، ہماری غلطی کو معاف کرے۔ جیسا کہ خداوند عالم نے قرآن کریم میں قارون کے لیے حکم ہوا کہ اسی طرح نیکی کرو جس طرح خدا نے تمہارے ساتھ نیک برتاؤ کیا ہے۔ قارون، آپ نے قصہ تو قصص الانبیاء میں ان کا سنا ہی ہوگا کہ اسی طرح نیکی کرو جس طرح خدا تمہارے ساتھ نیک برتاؤ کرتا ہے۔ قارون جناب موسیٰ کی قوم میں سے تھے، ابتدا میں یہ راہ راست پر تھے یعنی نیک راستے پر تھے، پھر خدا نے انہیں بے پناہ دولت عطا کر کے اس سے اس کے نفس کا امتحان لیا، تو وہ امتحان الہی میں ناکام ہو گیا۔ یعنی قارون کون تھے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھے، راہ راست پر تب تک تھے جب تک خدا نے انہیں بے پناہ دولت نہیں دی، لیکن جب خدا نے انہیں بے پناہ دولت دی اور ان کے نفس کا امتحان لیا، تو اس امتحان میں قارون کیا ہے؟ فیل ہو گئے۔ اور فیل کیوں ہو گئے؟ کیونکہ جب انسان کو دولت مل جاتی ہے تو انسان کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، انسان متکبر ہو جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، انسان خدا کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم نے بھی سمجھایا، کسے سمجھایا؟ قارون کو سمجھایا کہ غرور اور تکبر سے کام نہ لے، بلکہ جس طرح خدا نے تیرے ساتھ نیک برتاؤ کیا تو بھی اس کے بندوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔ پھر بھی راہ راست پر نہیں آیا، یعنی خدا اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے نیک برتاؤ کریں، نیکی کے ساتھ پیش آئیں، تاکہ خدا بھی اس نیکی کے عوض ان سے نیکی کرے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں خود نیکی کا بدلہ نیکی بیان کیا ہے۔ خدا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کی جزا نیکی کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور نیکی کی جزا کیا ہے؟ جیسے کہ حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک مرتبہ بہت سخت قحط پڑا، جس سے لوگ بہت پریشان ہوئے اور دانے دانے کو ترستے رہے۔ ایک عورت جو مومنہ تھی، خدا پرست تھی، اللہ کو مانتی تھی، یعنی خدا پر اتنا بھروسہ تھا، جب دانے دانے کو لوگ پریشان ہو گئے، قحط نازل ہو گیا، تو اس جو مومنہ تھیں، جو اللہ سے بڑی محبت کرتے تھیں، اللہ والی تھیں، ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ دوپہر کے وقت سخت بھوک کے عالم میں اس کے گھر میں صرف روٹی کا ایک ٹکڑا تھا، جسے کھانے کے لیے منہ تک اٹھایا ہی تھا کہ دروازے پر کسی فقیر نے آواز دی، اے کنیز خدا، میں بھوکا ہوں اور بھوک مجھے مار ڈال رہی ہے، اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو مجھے دے دو۔ یہ صدا سن کر اس مومنہ نے اپنا ہاتھ روک لیا، اس روٹی کے ٹکڑے کو اٹھا کر اس بھوکے فقیر کو دیا اور بچے کو گود میں لے کر لکڑیاں جمع کرنے کے لیے جنگل کی طرف نکل پڑے۔ بچے کو ایک جگہ بٹھا کر کے لکڑیاں چننے میں مشغول ہو گئی، ناگہاں ایک بھیڑیا
بھیڑیا اس بچے کو اٹھا لے جاتا۔ وہ عورت اس بھیڑیے کے پیچھے دوڑتی ہوئی روتی ہوئی بھاگتی رہی۔ اسی اثنا میں جبریل امین بحکم خدا نازل ہوئے اور بھیڑیے سے اس بچے کو چھڑا کر اس ماں کے سپرد کر دیا اور اس عورت سے کہا کہ تو اب راضی اور خوش ہے اس روٹی کے ٹکڑے کے عوض جو اللہ نے تمہیں احسان کے بدلے میں احسان دیا ہے۔ یعنی احسان کیا تھا؟ ایک روٹی کا ٹکڑا اس غریب مسکین کو دیا تھا، تو روٹی کے ٹکڑے کے عوض میں اللہ نے بھیڑیے جیسی مصیبت سے اس بچے کو محفوظ کیا۔ بہرحال اگر انسان دوسرے کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آئے تو خدا بھی اس کے ساتھ نیک برتاؤ کرے گا، لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا چاہیے، خصوصی طور پر اپنے والدین، اپنے رشتہ دار، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ نیکی سے پیش آنا۔ ہمیں غور و فکر کرنا ہے ماہ رمضان المبارک میں کہ یہ بہترین وقت ہے ہمارے پاس کہ جب ہم لوگوں کے ساتھ نیکی سے پیش آئیں، لوگوں کے ساتھ نیک عمل انجام دیں۔ ماہ رمضان گویا ہمارے کردار کو تبدیل کرنے کا مہینہ ہے، خدا سے ہمیں نزدیک کرنے کا مہینہ ہے، اپنی بخشش کرانے کا مہینہ ہے، اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ اللہ سے مغفرت طلب کرنے کا مہینہ ہے، کہ خداوند عالم نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ خدا پسند کرتا ہے کہ کوئی اس کے سامنے نیک عمل انجام دے، اور جو نیک عمل انجام دیتا ہے خدا اسے اپنا دوست رکھتا ہے۔ اب اگر ہمیں اللہ سے فرینڈشپ کرنی ہے، دوستی کرنی ہے، تو عمل ہمیں انجام دینا ہوگا۔ یقیناً پروردگار عالم کی رضا اسی سے حاصل ہوگی جب ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں۔ جس طرح نیک عمل انجام دیا جائے تو اس کے کچھ اچھے نتائج بھی ہمیں ملتے ہیں، یعنی ہم یہاں مختصر سا بیان کرتے ہیں کہ جو بھی نیکی اور احسان کرتا ہے اس کی زندگی میں اللہ کا خاص لطف و کرم ہوتا ہے کہ اللہ ان کی نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو بھی نیکی اور احسان کرتا ہے خدا اس سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب صاحبان تقویٰ سے کہا گیا کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا، تو انہوں نے کہا سب خیر ہے، بے شک جن لوگوں نے اس دنیا میں نیکیاں کی ہے ان کے لیے دنیا میں بھی نیکی ہے اور آخرت کا گھر بہرحال بہتر ہے۔ ہم سب کوشش کریں کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں نیک عمل انجام دیں۔ اگر ہم سے کوئی خطا ہو جائے، دوزخ کیا ہے؟ دوزخ کی آگ جس میں خدا کے نافرمان بندوں کو قیامت کے دن ڈالا جائے گا۔ کوئی بھی عذاب آتش دوزخ سے زیادہ سخت نہیں ہے۔ ہم اس دردناک عذاب کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جب ہم دنیا کے معمولی سختیوں کے مقابل کمزور ناتواں ہیں تو آخرت کی طولانی دردناک اور دائمی عذاب کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اسی لیے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دعائے کمیل میں بہترین مولا کا ارشاد، مولا فرماتے ہیں کہ اے پروردگارا، تو جانتا ہے کہ میری کمزوری کو دنیا کی قلیل تکلیفوں کے مقابل میں تو بھلا میں آخرت کے بلاؤں اور وہاں کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ یعنی پروردگارا، تو جانتا ہے میری کمزوری کو دنیا کی قلیل تکلیف کے مقابل میں، تو میں بھلا آخرت کی بلا اور وہاں کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ خدایا، ہمارا یہ ناتواں بدن کہاں
اور وہ دردناک عذاب کہاں ہمیں اپنے غضب اور آتش جہنم سے بچا لے اور اپنی مدد سے بچا لے۔ یعنی نیکی اگر انجام دیا جائے تو یقیناً نیکی کی جزا کیا ہے؟ روز قیامت پروردگار عالم ہمیں انشاءاللہ ضرور عطا کرے گا، لیکن اگر ہم اس کے مقابل میں برائی کو انجام دیں تو برائی کا نتیجہ کیا ہے؟ دوزخ ہے۔ خدا سے دعا کرے کہ اللہ اس ماہ رمضان المبارک میں ہم سب کو توفیق دے نیک عمل انجام دینے کی، اور جتنی نیکیاں ہم انجام دیتے جا رہے ہیں، چونکہ اکثر میں نے درس میں کہا ہے کہ نیک عمل انجام دینا پھر بھی آسان ہے، لیکن نیکیوں کا بچانا مشکل ہے، کیونکہ آپ اپنے نیکیوں کی حفاظت کریں، اسے ضائع نہیں کریں، کیونکہ اگر ہم کوئی نیک عمل انجام دیں اور اسے پھٹے ہوئے جیب میں رکھیں، جس طرح سے اگر کوئی ہمیں دینار و درہم دیا جائے اور کہا جائے کہ آپ اسے اپنے کرتے کے جیب میں رکھ لیجئے، اور اگر ہم نے غور نہیں کیا کہ میرے کرتے کا جیب پھٹا ہے یا سالم ہے، اگر سالم ہے تو درہم برقرار رہے گا، اور اگر پھٹا ہے تو رکھتے ہی زمین پر گر جائے گا۔ اسی طرح نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کی حفاظت کرنا مشکل ہے۔ کوشش کریں کہ ہر وہ عمل انجام دیں کہ جس سے ہماری نیکی میں اضافہ ہوتا رہے اور ہمارے گناہ آہستہ آہستہ دھلتے چلے جائیں، چونکہ امام علی علیہ السلام کا قول یقیناً میرے مولا کا سچا قول ہے کہ مولا نے فرمایا کہ میری کمزوری ہے، میں جانتا ہوں پروردگارہ میری کمزوری کو دنیا کی قلیل تکلیفوں کے مقابل میں کہاں آخرت کی بلائیں برداشت کر سکتی ہیں، کیونکہ یہ بدن ناتواں بدن ہے اور قیامت کا عذاب سخت عذاب ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ الہی ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہر ماہ رمضان میں ہم سب کے تمام نیکیوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔